سب کو معلوم ہے جنگ بدرس میں 313 صاحب صاحب 313 صاحب صاحب حضورن ست آب ضرورت یل تت جائے وے تت کرور مگر کرور ٹیوٹ کھارا پانی کڑوا پانی صاحب صاحب زی برداشت گوکھ نا عرض آو کرنے یا رسول اللہ کرور مگر ات من ٹیوٹ آب ان کیا ون حضرت فرمو ٹھیک کن بانس من زینو تھوڑا آب اونک پت پن لعاب مبارک تروت ات بانس من ات آبس من پت فرموک ترو ات آبس من چنانچہ سہ بان آو ہتھ کریرس من تراؤن آج تک اس کھارے کنویں کا پانی میٹھا ہے اور ہم نے بھی پیا وہ پانی پتہ اس میں ڈاکٹر حنیف ونان یہ کوئی کشیر ہوں ڈاکٹر چھو ونکس مدینہ شریف من دپان پتہ نہیں کون کون سے لا علاج بیماریوں کا علاج سے ہوا یہ ڈاکٹر اس ونان امی بین نے کہیں یہ آب ہسا چو تو گئی ٹھیک تمی چو اس تے سو دپان یہ فلانی بیر ایریا کا پانی ہے یہ تھوڑا ٹیسٹ ڈفرنٹ مگر کڑوا نہیں رہا اور پھیکا نہیں رہا ٹیسٹ تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے آج وہ کنواں موجود ہے ون پتہ آج بدر چھن دِوان گژھنہٕ مدینہ شریف پڑھان اس کرا ایک پھر کوشش مگر سہ آو نا اتھی سو کرور کت جائے اس گائیڈ تم ہیوک واقعہ نمبر 2 جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ شریفس مز عربی کو تمام کیفروں چھ پلان بنومت ہم مدینہ پر حملہ کریں گے اور ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کی اینٹ سینٹ بجا دیں گے تمو بنو پلان کیا ام برو جنگ بدر گومت جنگ احد تہ گومت تات مز ہمن تہ شکست گمت مسلمان تہ نقصان ووتمت وہ بنو عربی کے کیفرو پلان ہم ایک ایسا حملہ کریں گے کہ مدینہ کا کچھ بھی باقی نہیں بچے گا اور اگر کچھ نہیں بچے گا تو کم سے کم یہ مسلمان تو سنو ختم ہی کرے یہ بنو پلان اور تمام عربی قبائل گئے ات من شامل تک ونان غزوہ احزاب تمیک تذکر قرآن کریمس مز بلکہ سور گو نازل غزوہ احزاب تیز بھیانک صورتحال ٲسمٕژ کہ قرآن کریمن ییٚلہِ تمن نقشہ کھوٗنچمُت چھُ قرآن کریم کو بیان یاد چھوا سو ٹائم جمہ وز ژۄپیر تُہۍ حملہٕ کٔرِتھ آیو پتہٕ ٲسِو تُہۍ ونان وۄنۍ چھنہٕ بچنٕچ کٕہٕنۍ صورت زو آو یوت نیرِ ازاغت الابصار تمہاری آنکھیں پھٹی رہ گئی اب کیا ہوگا وبلغت القلوب الحناجر تمہارے دل یہاں آ گئے وزلزلوا زلزالا شدیدا قرار رہی ہو سنا بچنے شن کہیں صورت چاروں طرف سے حملہ کر کے لوگ آ گئے ہیں ساری صورتحال بہرحال غزوہ احزاب خطرہ چھو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کر میٹنگ فرمو ونیو سے مقابلہ کت کن کرو عربک تمام کیفر چھ پلان بنے تمو چھ عمل کرو ونیو سے کریو سے مشورہ کت کن کرو مقابلہ ات من مشورہ من گو طے کہ مقابلہ تو نہیں کر سکیں گے بہت بڑی تعداد ہے اس ایسا کرو ایک چیز مدینہ شریف یم سائڈ حملہ گھنوں خطرہ چھو ادھر سے ہم خندق کھو دیں گے چنانچہ فاصل گو یہ خندق کھودی جائے گی عرب کے نوست ویسے سمجھتے یہ خندق فلسفہ کیا ہے لیکن حضور کو فاصلہ کہ یہ سا تجویز آئی خندق کھودیں گے سارے تجویز کر پاس خندق کھودی جائے گی چنانچہ مدینہ شریف میں یپار کن خندق بناوین آسک تپار کن گئی نگرانی شروع حضور نبی علیہ السلام کر آرڈر سکر سے یہ پڑھن ہوت تام ہو کر ہوت پڑھن فی صاحب صاحب ہسا جیسے ایریا مقرر کرنا تو یہ خندق تیار کریں 5 دہن یا 8 یا 9 دہن مز یا 15 دہن مز خندق کھدائی چل رہی ہے صاحب بیچار صبح سے شام تک خندق کی کھدائی میں ہے اور کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ بحث سپدس اک پھر حاضر میں وہ جناب رسول اکرم صاحب چہرے انور بالکل خشک وٹھن چھ خشکی تو مگو محسوس کہ شاید خبر 2 دۄہ چھا گٔمٕتۍ 3 دۄہ چھا گٔمٕتۍ کہین چھُ نمو کھیومُت بس آس واپس پننہِ خانداری نش خاندار اس بہ واقعہ سو بیان کران یہ بخاری شریفس من کتاب المغازی بس آس واپس پننہِ خاندارن چھس ونان ہے کھینُک انتظام ہیکا ژٕ کینٛہہ کٔرِتھ تمن کیا ہیکو کٔرِتھ اکھ کچھ مونگُر چھُ بکری کا چھوٹا بچہ اور تھوڑا سا جو ہے اس کی میں روٹیاں پکاؤں گی اس کو ذبح کرو بس یہی 2-3 آدمی کا کھانے کا انتظام جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کران کہ میں وہ پنی خاندانی یہ واریا یہ کہ بہ کران یہ ذبح اوتام بناوس پیس اوتام کر ژٕ اوٹ کر تیار بہرحال تو وہ 2-3 آدمیوں کا کھانا اس نے تیار کیا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ چھُ پنی خانداری ونان تیل گس بہ کر عرض یا رسول اللہ تو انتو تشریف میں کھینک انتظام کورمت خانداری چھس ونان ژٕ گژھ ضرور مگر بڑِ ؤنزِ تتہِ ساری تم ین ساری یہ چھُنہٕ تیٖژ کھینک انتظام تتہِ ؤنزکھ اکھ یا 2 نفر یِیِو بس چنانچہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے بیان کران کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا میں کور عرض یا رسول اللہ صنعت لک سورن ایسا چھُ معمولی کھین تۄہہِ خٲطرٕ تیار کورمُت فانت ورجل او رجلان معک اکھ انتو پان تشریف پانس سۭتۍ اکھ یا 2 نفر انتوک بیٚیہِ حضرت فرمایا کیا کروں تیار اس میں کور عرض ذبحت عناقا میں نے بکری کا بچہ ذبح کیا ہے
وطحنت الشعیر میں خانداری ہس وشک پیوسمت یعنی اوٹ کورمت تیار وشک روٹی بناؤن جو کی روٹی بنائی جائے گی حضور فرما کثیر یہ واریا اور یہ کہہ کر کے حضور کھڑے ہو گئے فرمایا یا للمہاجرین والانصار یہ تو یہ چوپے کی اسے سارے شو دعوت جابر بن عبداللہ پریشان ہو گئے پیٹھ اس میں واریا کام نیک یعنی مشکلن ابھی بالغ ہوئے ہیں میں تو 12 وور بچ چھ یا 13 وور اتھی عمر میں خاندر آمد کرنا تک بدل وجوہات اس میں بہرحال تو جابر بن عبداللہ گو پریشان یا فوراً دوا خانداری دپان ہے بوزان چھکا مسئلہ گو یہ تم ساری پکا خانداری ونس نا ونان میں گۄڈنیتھٕے یہ چھن تیوت انتظام تو ون کیا بن کیا کران ژٕ ووٚنُکھ نا تمن حضرت میں 1-2 نفرن خاطر انتظام کورمت حضرت جابر بن عبداللہ سے بیان فرمان میں وون تمس اہن سے میں کریاو عرض حضرت تھی پان انتو تشریف پانس سۭتۍ 1-2 نفر مگر حضرتو کوٚر اعلان بہ کیا کرا تتہِ بہ ما ہیکاکھ تم رُکٲیِتھ خانداری چھن دپان ژٕ چھُکھ عجیبٕے اعلان کوٚر حضورو اسہِ ما کوٚر اعلان حضورو ییٚلہِ اعلان کوٚر تِم زانن تہٕ کار ژٕ کیازِ گوکھ پریشان اتنے میں حضور آ گئے صاحب چھ سۭتۍ فرموک 5-10 نفر اچو سے اندر اور ہمن فرموک یس تیار کورمت تک چھڑ نا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے عورتوں کو وہاں 2-3 حدیث تیتے تم الگ الگ تھوڑا سہ بحث یہ عوامس میں مشکل سہ 2-3 حدیث میں کیا بیان کرنا ایک جائے 2-3 حدیث کتاب المغازی بخاری شریف میں غزوہ خندق کا بیان تک من یہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہون حضور فرمو سچ ٹوکر تھو میں بروٹ کن بیس دیگ یات میں تو یہ ترومت سہ تھو میں بروٹ کن چھڑ جوس نا چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک روٹی نکالتے تھے ادھر سے گوشت کا پیس نکال کر کے ایک صحابی کو دیتے تھے بس ایک سے کسی دماغ حلوہ چوٹ گوشت کا پیس اور روٹی ایک صحابی کو دیتے گئے تقسیم کرتے گئے جناب 1,500 آدمیوں نے کھایا اور اس کے بعد حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ تسن خانداری تو حضور فرمو جابر بس ساری گئی فارغ ون چھ توئی تو بے پتہ فرمو ہمسائن تہ سوزو اس کے بعد عجیب بات یہ ہے تہ جائے یہ حدیث چھو تہ جائے چھن تت حدیث مبارکس من حضورو کورا پانا تناول کننا یہ وہاں حدیث میں نہیں ہے میں نے اچھی طرح بار بار اس کو پڑھا یار اس میں حدیث میں حضور نے سب کو کھلایا دعوت حضور نے اپنے ساتھ تمام صحابہ کو لیا لینے کے بعد سب کو کھلایا پھر جابر بن عبداللہ سے کہا وہیں رودک ست چین خانداری ٹھیک ہمسائن تیسا سوزو کیاز پریشانی واریا زیادہ مخلوق الحال ہی ہمسائن تو سوزو گھر میں فاق ونکس چلان مگر حضور نے خود کھایا یا نہیں کھایا اس حدیث میں نہیں ہے بزرگ اور دوستو یہ واقعہ چونکہ سیرت چند کتابن مجھ پورمت حدیث کتاب میں حدیث بھی سب سے اونچی کتاب بخاری شریف میں یہ واقعہ جب پڑھا تھا ہم نے تو شوق آتا یہ وچھاؤ یہ مدینہ شریف میں کہاں جائے چاہیے گمت واقعہ بہرحال مدینہ میں ڈھونڈتے پہنچے اس محلے میں ہم تو وہاں دیکھا آج ایک مسجد بنی ہوئی ہے مسجد چاہیے کیا بزرگ اور دوست ایمان کوتا ہے کمزور کیا جائے نا یم انسان تہ جائے وات پتہ یہ سوری واقعہ ذہنس مز پتہ سوچ انسان یتھی جائے سہ واقعہ گومت اللہ اکبر پتہ سوچ انسان تمہ جائے کیُتھ مکان یہ کھپر مکان آسے ہے سیدھا سادہ مکان آسے ہے جھونپڑی نما آسے ہے کہ جائے آسان حضور بیٹھ میں پتہ کت کن آسان صاحب سب اندر سامن پتہ کت کن آسے حضورو سوچ ٹوکری مز اخ ژوٹ تجمت پتہ ماز سو تقسیم کورمت میرے بزرگ اور دوستو عظمت رسول کا عالم یہ ہے کہ سب کو کھلایا خود کھایا یا نہیں کھایا تت حدیث مبارکس میں چھونا اگر تو مز کان پورمت لکھمت آسے گھر مز اگر کتاب آسے تت وچھو بخاری شریف کتاب المغازی غزوہ خندق کا بیان تات میں یہ واقعہ موجود عظمت رسول جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفرس مز آب گو ختم آب ہی نا عرض آو کرنا یا رسول اللہ پانی بالکل نہیں پریشانی ہے حضور فرماؤ کنی بانس میں تھوڑا آب ژھنڈیو کنی بہرحال کسی کے مشق میں تھوڑا سا پانی تھا وہ پانی لایا گیا ایک کٹورس میں تروگ سو پترو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دست مبارک رہی واپس کوڑک تو یمن انجن زالیو درمیان آب چالو گومت اور یہ جابر بن عبداللہ صحابی یہ بیان کرا
کہ اس سفرس من سیت ٲسمٕتۍ یُتھُے آب چالو گو حضور فرمایا نیو سے کس کا چھو آب ضرورت چنانچہ تمام صحابہ پانی لیتے گئے یہاں تک کہ ایک ہی جائے جو حدیث مبارکس من 300 آدمیوں کو پانی مل گیا اور ایک ہی جائے جو 1200 آدمیوں کو پانی مل گیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سن شاگرد سوال کران کہ حضرت یا جائے یہ واقعہ پیش آمد تو ایسا موجود. حضرت جابر سے فرما بہت موجود تھا سفرس مز. اس شاگرد چون تھی کتنا نفر ایسو تمس ذہنس من جم آسان 2-5 نفر. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ بیان فرمان ثہ کیا میں پرسان کتنا نفر ایسو بوز ہے بیا بوز اگر اس 1,00,000 نفر آسا سو آب گھے سارے خطر کافی تت کن آب چالو. بخاری شریف میں ایک جائے اصل پر میں پڑھمت ولو کنا 100,000 اگر ہم 1,00,000 آدمی ہوتے تو پانی اس طرح سے چالو چل رہا تھا کہ ممکن اس کی ذہنس میں یہ ناممکن انسان سے جسم میں آب بلا شبہ ناممکن ہے بلا شبہ ناممکن ہے. کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. اللہ کے لیے تو ناممکن نہیں. معجزہ اسی کو کہتے ہیں. معجزہ مطلب گو یہ کہ قوانین فطرت نیچرل سسٹم سے ہٹ کر کے اللہ اپنی طاقت استعمال کرتے ہیں اور طاقت استعمال کرنے کے بعد پھر نظام جب چلتا ہے تو اس کو کہتے ہیں معجزہ. یہ جب نبی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کا نام معجزہ ہے, جب ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے اس کو کرامت کہتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ یہ معجزات عطا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام نے ڈنڈا مارا دریا رک گیا. ڈنڈ سے کس کا رکیا آپ؟ قرآن میں موجود ہے. دریا رک گیا, موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ پار ہو گئے. پتہ ییٚلہِ فرعون تو 7,000 تسن فوج آو دریا مز باغ دریا چل گیا اور سارے ڈوب گئے. یہ سوئی دریا. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا, جو آگ مہینوں جلائی گئی. جو ہی ابراہیم السلام آگ میں گر گئے آگ اچانک بجھ گئی, اچانک آگ بجھ گئی. اور اس کے بعد معجزات کا معاملہ یہی ہے. بس آخری واقعہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف میں یہ واقعہ تھے. جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو پھلنی جائے چھو پھلنی مسئلہ اور بڑا مشکل مسئلہ چھو کس کر یہ مسئلہ حل. صاحب ناو عبداللہ ابن عتیق حضرت بحث کر یہ مسئلہ حل. اخ زٕ نفر گژھن مےٚ سۭتۍ آسٕنۍ 2-4 نفر حضور فرما ٹھیک چھُ 2-4 نفر نِتھ ژٕ سۭتۍ مسئلہ گوٚژھ حل گژھُن. مسئلہ چھُ زیوٗٹھ سُہ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ سمجھٲیِتھ وٕنکیٚنس. بہرحال حضور صاحب گوٚو ووت تتھ جایہِ یہ سب پریشانی ہُنٛد عالم تتہِ اوس سُہ کوٚرُن سورُے کنٹرول کرنے بعد ییٚلہِ واپس درٛاو راتُل چھُ اوسمُت یہ اوپر مکان سے نیچے گر گیا. تٔمِس پھُٹ زنٛگ, ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال دستار وول أمۍ گٔنڈٕن زنٛگ, چھُ آہستہ آہستہ پکان ووت تتھ جایہِ یا جایہِ تم اونٹ یا سوارِ آسکھ تھامژٕ اونٹ پر سوار ہو گیا تو حاضر ہو گئے مدینہ طیبہ. ییٚلہِ حاضر سپدے ساری رودا کرک عرض حضرت اسی طرح سے ہوا سارا واقعہ ٹھیک ہو گیا مگر پریشانی گئی یہ کہ میں پھٹ زنگ, میں اوپر سے نیچے گر گیا. میرا ذہنس من کہ بہت ووتُس زمینس پر مگر بہٕ اوسُس زمین پر ووتمُت تو نیچے گر گیا تو ٹانگ ٹوٹ گئی. أکِس جایہِ چھُ حدیث مبارکس منٛز ٹانگ ٹوٹ گئی, بیٚکِس حدیث مبارکس منٛز چھُ تٔمِس درٛاو گۄڈ. أکسٕے جایہِ چھِ یِم زٕ حدیث بخاری شریفس منٛز چھِ گۄڈ ہسا درٛاو أمِس, أکِس جایہِ چھُ ٹانگ ٹوٹ گئی. بہرحال حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ ساری روداد ییٚلہِ بوزکھ پتہٕ فرمووُکھ کاڑ سے زنگ یوکر. چنانچہ انہوں نے ٹانگ آگے نکالی, آپ نے لعاب مبارک نکال کر کے اس کے ٹانگ میں لگایا. اس کائنات کا سب سے قیمتی ترین لوشن آپ نے ٹانگ مبارک پر لگایا, فرمایا کھڑے ہو جاؤ. سو گو کھڑا دتن قدم دپن حضرت مے چھُنہٕ باسان میرا زنگ پھٹمٕژ. اور یہی عبداللہ ابن عتیق صحابی کہتا ہے موت تک مجھے کبھی اس ٹانگ میں کوئی درد نہیں ہوا. ممکن کام ہے یم دلیل کیا یم چھا تہِ صحیح کن نہ. جناب محترم بخاری شریف کی حدیث ہے جس کے بارے میں امت کا فیصلہ ہے قرآن کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اصح الکتب بعد کتاب اللہ. عظمت رسول کی یہ چند واقعات میں نے بیان کیے, اللہ نے اپنے نبی کو یاد. مگر اس کے بعد سوری دوسری عظمت کے دیکھیے یہ کہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک پھر مدینہ شریفس مز جائے بخاری شریفس مز یہ حدیث واریاہن جائن مدینہ شریفس مز حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام بوز کہ پریشانی سے کیا تھا افواہ بازی ہسا کم تان دشمن سے ژامت کم تان لٹیر سے آمت. یہ افواہ پھیلے مدینہ شریفس مز حضور سوچ بہ دم پان نظر کپر کیا مسئلہ. چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صاحب فرمو کہ ان پن گور ان سے جلدی. ابو طلحہ نے اپنا گھوڑا لایا, حضور سوار ہو گئے, پورے مدینے میں دورہ کیا, دوڑتے رہے چاروں طرف, پورے مدینے کو دیکھا, فرمایا کچھ نہیں ہے سوری چھو ٹھیک. سیز فرمو ان ھذا لبحر, یہ گر ہے سو کما جنت دریا پہ پکان. تم بات یس باغس مت دما بہ نظر یپر مش کی
चाचा बागस में साय घोड़ा तेजी के साथ दौड़ रहा था, ये टांग हुजूर के दरख्त के साथ टकरा गई और टकराने के बाद यहां से लेकर यहां तक टांग जख्मी हो गई। और जख्मी हो गई एक ही जाए जो हदीस पाकस में हुजूर खुद गिर गए और टांग जख्मी हो गई। 21 रतस्ताम रोज हुजूर नबी अलैहि सल्लम एक सी जाए बिहित खड़ा हेक न गसित मस्जिद में हेक नियत सो लुआब मारा कुर्फ में पन्नी जात कर इस्तेमाल, जिस लुआब से उसकी टूटी हुई टांग ठीक की, जिस लुआब से अबू बकर सिद्दीक के सांप का जहर निकाला, जिस लुआब से हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों को ठीक कर दिया, वो लुआब अपनी जात के लिए आपने इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए कि आइंदा यमविज कहिस मेनिस उम्मती तकलीफ वाते सो सोचा ऐसे ऐसे है तो लुआब इस्तेलागा हो। हुजूर ने सोचा मैं अपनी जात के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करूंगा, ये उम्मत के लिए इस्तेमाल होगा। अज़मत रसूल यही है मेरे भाइयों। जनाब रसूल